نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکاة باب نمبر 39 حدیث نمبر 1455۔ باب لا تؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ ولا ذات عوار ولا تیس الا ما شاء المتصدق۔ باب ہے زکوٰۃ میں نہ وصول کیا جائے حرمتن بوڑھا جانور، اتنا بوڑھا جس کے دانت بھی گر گئے ہوں ایسا جانور نہ لیا جائے، ولا ذات عوارن اور نہ عیب والا۔ عوار یا اوار دونوں طرح یہ لفظ پڑھا گیا ہے۔ عیب والا لنگڑا، کوئی اور سینگ ٹوٹا ہوا یا کوئی اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے کوئی اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہو۔ ولا تیسن اور نہ ہی تیس۔ تیس افزائش نسل کے لیے جو جانور رکھا ہوتا ہے، سانڈ نر جانور، وہ بھی نہ لیا جائے۔ الا ما شاء المتصدق، الا یہ کہ صدقہ وصول کرنے والا چاہے۔ ہاں البتہ اگر سرکاری آدمی جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ ان جانوروں میں سے کوئی جانور چاہے، بیت المال کو ضرورت ہے تو وہ وصول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثلا جانور تو بوڑھا ہے لیکن اچھی نسل کا ہے تو وہ آگے لے جا کر بیت المال کے اندر اچھی نسل کی افزائش نسل کرنا چاہتا ہے، جس طرح کہ ساہی وال کی نسل کی گائے ہوتی ہیں یا اور اس طرح کی گائے ہوتی ہیں، اگرچہ عمر کی بڑی بھی ہوں تو ان کے آگے بچے لینے مقصود ہیں تاکہ وہ نسل ہمارے پاس رہے، تو اس کو ضرورت ہے تو لے سکتا ہے۔ اسی طرح عیب دار جانور ہے تو کوئی لنگڑا وغیرہ یا کوئی اور کان کٹا ہے، سینگ ٹوٹا ہے لیکن ہے موٹا تازہ، تو جا کر انہوں نے اس کا گوشت ہی بنانا ہے، تو گوشت کے لیے تو موٹا تازہ جانور چاہیے، اس کے اندر اس کے کان سینگ کو تو نہیں دیکھا جاتا، تو صدقہ وصول کرنے والا چاہتا ہے کہ یہ جانور ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ وصول کر سکتا ہے۔ ولا تیسن، اسی طرح تیس بھی کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے بعد 2 یا 3 تیس ہیں، سانڈ ہیں، تو اس نے کہا کہ یار ہمیں بیت المال میں ضرورت ہے اس کی تو یہ ہمیں دے دو، وہ بھی دینے والا بھی مالک بھی راضی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو وصول کر لے۔ حدیث نمبر 1455۔ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثني ابي قال حدثني ثمامہ ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کاتب له التي امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا، اس چیز کے متعلق خط لکھا۔ اس کے اندر کئی ایک احکام تھے اور اس میں یہ بھی تھا کہ ولا یخرج فی الصدقۃ حرمۃ، صدقے کے اندر بوڑھا جانور نہ نکالا جائے، صاف ظاہر اس کی قیمت کم ہوگی۔ ولا ذات عوار، نہ کہ عیب والا۔ ولا تیسن، اور نہ تیس، الا ما شاء المتصدق، الا یہ کہ صدقہ وصول کرنے والا پسند کرے چاہے تو ایسا جانور وصول کر سکتا ہے، کیونکہ پہلی 2 قسم کے جانور کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، افضل ہے، اگرچہ قیمت اس کی کم ہی ہے لیکن بیت المال کو اس کا فائدہ ہے تو وہ وصول کر سکتا ہے۔ اس طرح تیس جو سانڈ ہوتا ہے اس کے اندر اگرچہ مالک کو نقصان ہے تو لیکن مالک کی رضامندی کے ساتھ یہ وصول کرے۔ اگر تیس کی عام طور پر قیمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے پاس ضرورت سے زائد ہیں تو زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کو کوئی صورت حال سے آگاہ کرے کہ ہمیں بیت المال کے لیے یہ جانور چاہیے تاکہ وہاں کے جانوروں کی افزائش نسل ہو سکے، اور رضامند ہو تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 40۔ باب اخذ العناق فی الصدقہ، صدقے کے اندر زکوٰۃ کے اندر بکری کا بچہ وصول کرنا۔ العناق بکری کا 4 ماہ کا بچہ جو دودھ کی بجائے چارہ کھانا شروع کر دے، اگر نر ہے
تو اس کو جج کہتے ہیں، اگر مادہ تو اس کو عناق کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے اندر کوئی چھوٹا بکری کا بچہ آتا ہے پھر وہی وصول کیا جائے، تو اس کے اندر باب اخذ العناق کہا ہے، باب اعطاء العناق نہیں کہا، کیونکہ ایسا کرنا زکوٰۃ وصول کرنے والے کے ثواب دید پر ہوگا۔ مثلا اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ ویسے تو درمیانہ قسم کے مال دینا چاہیے، نہ بالکل گھٹیا قسم کا نہ بہت اعلیٰ، درمیانہ متوسط قسم کا زکوٰۃ کے اندر مال وصول کرنا چاہیے۔ لیکن اگر درمیانے کے بجائے چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ زیادہ بہتر ہیں بیت المال کے لیے، مثلا اعلیٰ نسل کے ہیں، تو ٹھیک ہے، سگا وصول کرنے والا اگر کہے کہ یہ ہمیں بچے ہی دے دو 4 مہینے کے 5 مہینے کے، تو یہ 9-10 مہینے یا سال کی بکری سے یہ بہتر ہے، تو ٹھیک ہے وہ وصول کر لے۔ یا اسی طرح ایک شکل یہ بھی بن سکتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس 50-60 بکریاں تھیں، تو بکریاں بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، جن کی تعداد 40 سے زیادہ 50 60 70 بنتی ہے، تو سال پورا ہونے سے پہلے اس نے جو بڑی بکریاں تھیں وہ بیچ دیں یا وہ مر گئی، باقی بچے رہ گئے، تعداد ان کی 40 سے زیادہ ہے، رہ گئے بچے ہی ہیں 4 مہینے کے 5 6 مہینے کے، اور 40 سے تعداد زیادہ ہے، تو حولان حول کی وجہ سے ان کی ماؤں کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان کی ماؤں کا وجود تو پہلے سے تھا، لیکن عین سال گزرنے پر یا وہ سیل کر دی گئی ہیں یا وہ مر گئی ہیں، تو باقی بچے ہیں اور بچوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، تو اب صاف ظاہر زکوٰۃ کے اندر وہ بچے ہی دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1456 قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری وقال اللیث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ بن مسعود ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، واللہ لو منعونی عناقا، اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے بکری کا بچہ بھی روکیں گے، کانوا یؤدون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتے تھے اور مجھے دینے سے انکار کریں گے، لقاتلتهم علی منعها، تو اس بکری کا بچے کے روکنے پر بھی میں ان سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ تفصیلی روایت میں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ قبیلے مرتد ہو گئے اور کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو جو زکوٰۃ کے انکار کرنے والے تھے ان کے بارے میں انہوں نے سخت ایکشن لیا کہ اگر ان پر بکری کا بچہ بھی بنتا تھا انہوں نے نہیں دیا، باقی دے دیے، ایک بچہ روک لیا ہے تو میں ان کے خلاف بھی قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ ثابت سے یہ ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ بکری کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کے اندر وصول کیا جائے گا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بچہ زکوٰۃ میں بنتا ہے وہ نہیں دیتے، تو یہ ان کے شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حدیث نمبر 1457 قال عمر رضی اللہ عنہ فما والا ان رأیت ان اللہ قد شرح صدر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالقتال فعرفت انہ الحق۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں نہیں دیکھتا تھا ان کے اس مقصد کو، ان کے اس عزم و جزم کو، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے، مگر یہ کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے شرح صدر کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال کے ساتھ۔ فعرفت انہ الحق، تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہ حق بات ہے۔ ابتدا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور کلمہ توحید کا قائل ہے تو چلو زکوٰۃ نہیں دیتا، ان کے ساتھ قتال نہ کریں، نیا اب نبی کی وفات ہوئی ہے، حالات بڑے پریشان کن ہیں، تو کچھ مرتد ہو گئے ہیں، بالکل دین چھوڑ گئے ہیں، تو چلو وہ نماز پڑھتے ہیں، دین اختیار کیے ہوئے، تو چلو زکوٰۃ اگر نہیں بھی دیتے جہاد نہ کریں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سخت ایکشن لیا کہ نہیں،
جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا، نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا، میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حتمی فیصلہ تھا تو بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہو گئے، پھر ان کو بھی شرح صدر ہوگی کہ واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق سچ پر تھے۔ اگر اس وقت تھوڑا سا ڈھیلا پن اختیار کیا جاتا تو لوگ آہستہ آہستہ دیکھا دے کہ بہت سارے منکرین زکوٰۃ بن جاتے، پھر زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آگے نماز کا بھی سستی کرنا شروع کر دیتے، تو اس طرح ایک ایک کر کے وہ تو بالکل دین کو ختم کر دیتے۔ باب نمبر 41، باب لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقہ، باب نہ لیا جائے عمدہ مال لوگوں کا صدقے میں۔ کرائم کریم ان کے جمع عمدہ مال، جس طرح گھٹیا ادنا قسم کا مال وہ لینا درست نہیں، جس طرح کہ پیچھے والے باب میں آیا کہ لنگڑا ہے، کوئی اور بوڑھا ہے، کوئی اور عیب دار، وہ نہ وصول کیا جائے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ قسم کا جو جانور ہے اس کو جا کر ہاتھ ڈال لے، کیونکہ جانور جو سانڈ قسم کا ہوتا ہے یا بہت اعلیٰ نسل کا اس کے جانوروں میں سے ہے تو بڑی اعلیٰ قیمت کا ہے، تو جب اس کو جا کر کہے گا کہ میں نے زکوٰۃ میں یہ وصول کرنا ہے تو مالک کی تو اس کے تو جان کو بنے گی کہ میرا اتنا قیمتی مال لے جایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس طرح نہ کیا جائے، نہ گھٹیا نہ اعلیٰ، درمیانے قسم کا مال وصول کیا جائے۔ عمدہ مال لینے میں غریبوں کا تو اس میں غریبوں کی تو ہمدردی ہو سکتی ہے کہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے، لیکن اگر یہاں پر زیادتی ہوگی کہ ان سے ان کا عمدہ مال چھین کر غریبوں سے ہمدردی کی جا رہی ہے تو یہ ہمدردی کو درست نہیں ہے، ایک پر ظلم کیا جائے اور دوسرے کا خیال کیا جائے۔ حدیث نمبر 1458، قال حدثنا امیۃ بن بسطام قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن اسماعیل بن امیہ عن یحیی بن عبد اللہ بن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ علی الیمن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا اور ان کو کچھ پندوں نصائح کی تو ان میں یہ بھی تھا کہ انک تقدم علی قوم اہل کتاب، آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر جائیں۔ ایک مبلغ کے لیے لازمی ہے کہ جن کو جا کر انہوں نے بیان کرنا ہے، واعظ کرنا، ان کے حال احوال وہ پہلے معلوم کر لے۔ یہ کامیاب خطیب کی دلیل ہوتی ہے، مثلا وہاں سے فون کر کے پہلے پوچھ لے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس علاقے کے اندر کس مسئلے کی زیادہ ضرورت ہے، یا لوگ کیسے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، اس کے اندر صرف جوان ہوں گے یا تمام ملے جلے ہوں گے، صرف مرد ہوں گے یا عورتیں بھی سامعین میں ہوں گی، تو یہ طرح کا ہی اس کے موقع محل کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح موسم کیا ہے، سیزن کون سا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا موضوع رکھے۔ تو آپ نے بھی اس کے ذہن سازی کے لیے کہا کہ آپ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کی طرف نہیں جا رہے، آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس کچھ سے کچھ علم ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عبادت اللہ، پہلے چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیں اللہ کی عبادت، سب سے پہلے عقیدہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی ذات کو، اس کی صفات کو، عقیدے میں اصلاح ہو جائے، فَأَخْبِرْهُمْ ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، تو ان کو خبر دینا، ان کو بتلانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہے رات اور دن میں، دن رات کے اندر 5 نمازیں ان پر فرض ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلَاةَ، جب وہ نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ، پھر ان کو خبر دینا ان اللہ فرض علیہم زکاۃ من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کے اندر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور وہ اپنی زکوٰۃ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو لوٹا دیں۔ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، جب اس بات میں بھی اطاعت کریں، خَذُوا مِنْهُمْ، پھر ان کا مال آپ لیں، وَتَوَقَّ کرائم اموال الناس، اور لوگوں کا جو عمدہ مال اس سے بچیں، عمدہ مال جو نہ لیں بلکہ درمیانے قسم کا مال لیں۔
اس میں ایک تو تبلیغ کا آواز کا اسلوب بتلایا کہ تدریجن ہونا چاہیے، یک بار کے پورا کا پورا ان کو ایک مرتبہ مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پہلے ایک چیز کا مطالبہ، پھر اس سے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو سب سے پہلے ایک اہم چیز کا مطالبہ کریں، مثلا سب سے پہلے عقیدہ، عقیدے کے بعد نماز، نماز کے بعد زکوٰۃ، یہ تدریجن ہونی چاہیے۔ تو یک بار کے پہلی مجلس میں آپ کے کوئی قابو آ گیا تو اس کو کہے کہ سب کچھ ابھی کریں۔ ایک آدمی نے نماز میں بھی سست ہے، زکوٰۃ بھی کبھی ادا نہیں کی، روزہ بھی کبھی رکھا، حج کا تو ویسے اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو آپ پہلی مجلس میں آپ کے ہتھے چڑھ جائے تو آپ کہیں تمام کے تمام کہے کہ ابھی 5 وقت کی نماز بھی شروع کر، سابقہ سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ بھی دیں، جو سابقہ روزے رہ گئے ہیں آپ کے وہ بھی ابھی سے ادا کریں، تو چلو 14,000 جو ہے وہ بینک میں جمع کرا کر حج کے لیے بھی آؤ۔ تو وہ کہے گا حضرت صاحب مجھے رہنے دو۔ تو صاحب ذرا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کو ایک ہی مجلس میں اس کو ہر ایک چیز کا قائل کر لیا جائے۔ اسی طرح ایک آدمی بہت سارے جرائم کا تو ملوث ہے، تو پہلی مرتبہ ان کو تمام چھڑانے کی تلقین کریں تو یہ ممکن نہیں ہے، تدریجن کرنا چاہیے، پہلے ایک، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خبر واحد حجت و دلیل ہے، کیونکہ آپ نے صرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کو کیا کہا کہ ان کو اللہ کی عبادت، عقیدے کے بارے میں دعوت دینی ہے، پھر نماز کی، پھر زکوٰۃ کی۔ تو ثابت ہوا کہ خبر واحد کے ساتھ عقائد، عبادات، معاملات سب کی خبریں جو ہے وہ قابل حجت اور قابل دلیل ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک کی بات وہ کافی و وافی نہیں ہوتی تو 3-4 کو کہیں بھیجا جائے۔ تو صاف ظاہر کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عقائد بھی بیان کیے ہیں، عبادات میں نماز بھی، زکوٰۃ بھی، باقی تمام کے تمام احکام بتلائے، اور آگے والوں نے سارا قبول کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم تو ایک آدمی، خبر واحد و حجت و دلیل نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں اس ایک اصول کو وضع کر کے کہ خبر واحد و حجت نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری حدیثوں کو ایک ٹھکانے لگا دیا گیا اور اپنے نظریات اور عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ شرط یہ کہ صحیح ہونی چاہیے، جو محدثین نے صحیح احادیث کی شرطیں لگائی ہیں وہ تمام کی تمام پائی جائیں، تو اگر ایک بیان کرنے والا کسی طبقے میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب نمبر 42، باب لیس فیما دون خمس زود صدقہ۔ باب ہے کہ 5 اونٹوں سے کم ہو تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ اونٹوں کی تعداد 5 ہو تو صدقہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، 5 سے کم ہے، 2، 3، 4 تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گزشتہ باب میں اونٹوں کی زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان تھا، تو اس میں 5 سے کم میں زکوٰۃ کی نفی ہے کہ 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا پیچھے والے کے ساتھ یہ بھی مناسبت ہو سکتی ہے کہ گزشتہ باب میں بکریوں کی زکوٰۃ تھی، تو اس جگہ 5 اونٹوں میں 1 بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ جو ہے اگر 24 تک تعداد اس کی بکریوں کی شکل میں جب 25 کی تعداد ہوگی تو پھر اونٹ کی زکوٰۃ اونٹ کی جنس سے دی جائے گی۔ حدیث نمبر 1459، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال خبرنا مالک عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی ثاثۃ المازنی عن ابی نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقہ۔ آپ نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوریں ہوں تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ یہاں صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ یا عشر، جس کو عشر ہم کہیں گے۔ 5 وسق سے کم، 5 ہوں یا 5 سے زیادہ ہوں تو تب عشر آئے گا، 5 سے کم ہے تو اس میں عشر نہیں ہے۔ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ، اور 5 اوقیہ سے اگر کم چاندی ہے تو اس میں بھی صدقہ نہیں ہے۔ 5 اوقیہ، 1 اوقیہ جو 40 درہم کی یعنی 200 درہم، جس کو جو 52.5 تولے ہمارے یہاں وزن بنتا ہے۔ ولیس فیما دون 5 زود من الابل صدقہ، اور 5 اونٹوں سے کم ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زود اونٹوں کا ریوڑ اور غلہ، جس کو تو جو 3 سے لے کر اوپر زیادہ تک بولا جاتا ہے، تو یہاں 5 سے اگر کم ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں نفلی طور پر اگر کوئی اپنی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہو تو فبیہا۔ باب زکوٰۃ البقر
گائے کی زکوٰۃ کہ گائے کتنی مقدار ہو تو اس میں زکوٰۃ آئے گی، اس کا بیان باب نمبر 43۔ وقال ابو حمید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعارفن ما جاء اللہ رجل ببقرۃ له خوار۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہچانتا ہوں اس آدمی کو جو اللہ کے پاس آئے گا گائے لے کر جس کی آواز ہوگی، مثلا جسے زکوٰۃ ادا نہیں کی، گائے اس نے اٹھائی ہوگی اور گائے جو آواز نکال رہی ہوگی۔ تفصیلی حدیث یہ باسند کتاب و ترک الحیل حدیث نمبر 6979 کے تحت یہ آئے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب ہے کہ حدیث کے اندر کوئی لفظ آئے اور وہی لفظ یا اسی مادہ سے لفظ قرآن میں آیا ہو تو اس کے ساتھ بھی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو یہاں خوارن کا لفظ آیا تھا تو بعض روایات کے اندر خوار کے بجائے جوارن کا لفظ ہے، تو اس جوارن کے لفظ کی وضاحت کرتے ہیں کہ سورہ نحل کے آیت نمبر 53 میں آتا ہے کہ تجعرون، فرماتے ہیں ترفعون اصواتکم، تو اپنی آوازوں کو اونچا کرو گے، بلند کرو گے، کما تجعر البقرہ، جب تک گائے جو ڈکارتی ہے، جب گائے جو آواز نکالتی ہے اس طرح اپنی آوازوں کو اونچی آواز کرو گے۔ حدیث نمبر 1460۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال انتحیت الیہ قال والذی نفسی بیدہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ یہ فرما رہے تھے مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، یا ایسے کہا تھا والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، او کما حلف، یا کما حلف جیسے آپ قسم اٹھاتے وقت الفاظ کہتے تھے وہ الفاظ کہے۔ فرمایا یہ کہ ما من رجل تکون له ابل او بقر او غنم، نہیں ہے کوئی آدمی کہ اس کے اونٹ ہوں، گائے ہو یا بکری، لا یؤدی حقا، اور ان کا حق ادا نہیں کرتا، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، الا اوتیہ بہا یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن بلایا جائے گا، آدم ما تکون و اسمنہ، سب سے بڑا وہ جانور اپنی کیفیت میں ہوگا، سب سے موٹی حالت میں ہوگا۔ مثلا وہ جانور جب ختم ہوا ہے، ذبح کیا ہے، مرا ہے، بالکل بوڑھا کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس حالت میں نہیں، جب جوانی میں تھا، بھرپور جوانی میں تھا، قد کاٹ والا تھا، اس حالت میں قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تاتا ہوا بے خفافیہ، وہ جانور اس کو روندے گا اپنی کھریوں سے، وتنطح بقرونیا، اور مارے گا اس کو اپنے سینگوں سے۔ وہ ہٹا کٹا موٹا طاقتور جانور اس کو سینگوں سے اٹھا کر زمین پر مارے گا اور پاؤں کے ساتھ کچلے گا۔ کلما جازت اخراہا، جب کبھی آخری گزر جائے گا، ردت علیہ اولاد، پہلا پھر لوٹا دیا جائے گا۔ ایک آدمی کے مثلا اس کے 40 گائے تھیں، زکوٰۃ نہیں دی، پہلی گائے آئے گی، اس کو سینگ مارے گی، پاؤں سے کچلے گی، وہ گزر جائے گی، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری، کرتے کرتے جب آخری 40 نمبر والے آئے گی تو پہلی دوبارہ پھر آ جائے گی۔ ایسے انہوں نے چکر بنایا ہوگا، تو بار بار میدان معاشرے کے اندر اس کے ساتھ یہ حال ہوتا رہے گا۔ کس کے ساتھ؟ جس نے اپنے جانور اور مال مویشی کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی۔ حتیٰ یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے دل میں فیصلہ ہو جائے۔ لوگوں کے دل میں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا حساب کتاب کا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اس وقت تک اس کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا۔ تو اس سے گائے کی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا کہ جو گائے کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا یہ حشر ہوگا، اس سے یہ اس کے ساتھ یہ سخت وعید اس کے لیے بیان کی۔ روایت کے اس کو بکیر نے ابو صالح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی طرح نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں۔ گائے بھینس کی زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے کہ گائے ہو یا بھینس ہو، یہ 1 سے لے کر 29 تک ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1 ہے، 5، 10، 15، 20، 25، 28، 29 تک بھی تعداد ہے تو ان میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جب 30 ہوگی تو 30 پر ان کی زکوٰۃ ہوگی۔ 30 سے لے کر 39 تک 1 سالہ بچہ، گائے کا 1 سالہ بچھڑا یا بچھڑی جس کو عربی میں طبیعہ کہتے ہیں، یہ 30 سے لے کر 39 تک کی تعداد کے اندر 30 ہیں، 31 ہے، 35 ہے، 36 ہے، 38، 39 تک یہ 1 سالہ بچہ ہی رہے گا۔ 40 جب 40 تعداد ہوگی تو پھر وہ 2 سالہ بچہ ہو جائے گا، جس کو مسنہ کہتے ہیں، 2 سالہ
نر یا مادہ بچہ، 40 سے لے کر 59 تک یہی تعداد چلے گی، پھر 60 سے لے کر 69 تک 1 سالہ 2 بچھڑے یا 2 بچھڑیاں، 2 بچھڑے یا 2 بچھڑیاں جو 1 سال کی عمر کے ہوں، اور 70 سے لے کر 79 تک یہ تعداد، اس کے اندر 1 سالہ اور 2 سالہ، 1 سالہ اور 1 یا 2 سالہ بچھڑا یا بچھڑی اس کی زکوٰۃ میں آئے گا۔ 80 سے لے کر 89 تک 2 سالہ بچھڑے یا بچھڑیاں، 2 سالہ 2 عدد 2 سال کے بچھڑے یا بچھڑیاں یعنی مذکر یا مؤنث آئیں گے، اور 90 سے لے کر 99 تک جو 1 سالہ 3 بچے جن کی عمر 1 سال والی ہے، وہ 3 بچے 3 بچھڑے یا بچھڑیاں آئیں گی۔ اس کے بعد اصول یہ ہوگا کہ ہر 30 پر 1 سالہ اور ہر 40 پر 2 سالہ بچہ، 30 تعداد ہو جائے تو گائے کا 1 سالہ بچہ خواہ نر ہو یا مادہ، اگر 40 تعداد ہے تو 2 سال کی عمر کا بچھڑا یا بچھڑی، تو جتنے بھی 30 ہو جائیں جتنے بھی 40 ہو جائیں ان کا اصول یہی چلے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔